اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وداعیاً الی اللہ، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے۔ اوہام برستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی کو ذرا کم کر دے بھائی۔ آپ دیکھیے، لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے۔ تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو۔ جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے۔ سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوضات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے۔ مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے دیکھیں نا، تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے۔ اصل موضوع ان کا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں۔ اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دے بیٹا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جب پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں
گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کریں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا، یار تو 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بٹا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم ہو۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا، ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے،
وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا, پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا, کمزور رہنا, فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا, فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں خود جدوجہد کر, میدان میں اتر, ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی, حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا, دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے ایمبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی, اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے, کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا, ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعی اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے, 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر
اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے۔ ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیمپ مین کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا۔ یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا ہی بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہندا پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار جی ایٹے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ پہ مارتا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں۔ ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا۔ ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی، جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن سے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دے، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کرنے لگے، سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو تے اماں نہیں دی سا، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں، قبر دوزخ کی گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ پہ خوش ہو، ماشاءاللہ۔ سنیے جی، سنے۔ میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہاں جانے سے خوف آتا ہے؟ مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے۔
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے. رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا. اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. طاقتور ہو کے زندگی گزارے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں. آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. ادبن، یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے. بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر. جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب. لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے، انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے غلط کر دیے. قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے. فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا. لوگوں کو بتایا کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں. قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے. بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر. تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں. پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب جائے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، میر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے. میرے عزیزو، طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں.
اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہے۔ بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم سوف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی، اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچے۔ وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھیں سارے، اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے۔ مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی، پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچے، قومی، آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے۔ سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے، داعیہ اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی۔ ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بازار، لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عرض کرنے لگی، رو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے، آنسو بہائے۔ اب مجھے بتائیے ہمارا کو بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی،
جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب، خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین، جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شاہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ پاٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب قیصر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے تو ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھی۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار بارا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشتہ طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کی۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی، حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا، خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت، ان کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہیں، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے دی، یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا۔ آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے، نہ موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائیں، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے۔ آپ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی، اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک ایسا آسان کام ہے، کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں، اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں، ان کا محل۔ کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا۔ ہاں، آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے، اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے۔ کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے کہ وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے، یہ باہر نکلے ہوں گے۔ تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا۔ کہتے فلاں صاحب جا رہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے۔ اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائے، چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے، خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے، جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں۔ تو امیر المومنین باغ میں، اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائیں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا، تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو، آرام کی نیند سو رہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے، یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ وراء الورا ہیں۔ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم،
تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی۔ میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے کہ رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل المجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے، چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دی تھی، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں میں لے آیا وہ آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج،
اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا، پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھائی نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے، معیار کیا، حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ تو پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں انوکھا جو بن کے آیا ہے، لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے ہے اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا اسی کسی دیکھو جو بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے، کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین آپ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ او جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے، اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کرے کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے تے تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا، کئی جگہ کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے، خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے۔ اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لیے؟ اور پھر یہ کہ 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے
کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولنے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ سچ کہہ جا۔ آپ بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا۔ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے، میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں پانچتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ ابحاث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا۔ میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہے جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، عقل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا، اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا، اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا، کہ وہ کسی درویش نے لکھا ہے کہ غبارے بیچنے والا دروازے پہ آ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، اسے نہیں پتا تھا کہ غبارے میں ہوا اور گیس بھری ہوئی ہے، تو اس نے 1 روپے کا غبارہ خریدا، تو غبارہ ہوا میں اڑ گیا، تو بچے کے لیے بڑی انوکھی بات تھی، وہ بڑا حیران اور خوش ہوا، تو کہنے لگا چچا یہ کالا غبارہ اڑ گیا، نیلا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا 1 روپیہ دو اڑ جائے گا۔
اس نے روپیہ دیا، اس نے دھاگا توڑا، غبارہ اڑ گیا۔ اس نے کہا تو یہ ہرے والا بھی اڑتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اڑتا ہے۔ تو وہ فقیر کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ بچہ کافی سارے روپے خرچ کر چکا تو میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا بیٹا تو گمان ٹھیک کر، نہ ہرا اڑتا ہے، نہ نیلا اڑتا ہے، نہ پیلا اڑتا ہے، بس جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ اڑتا ہے۔ اگر کوئی اندر چیز ہوگی تو پھر اڑ جائے گا، ورنہ اس غبارے کے اندر جو چیز ہے وہ نکال دی جائے تو یہ اڑ سکتا نہیں ہے۔ تو گمان درست رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا اور بدگمانیاں کرنا اور اپنے لہجے کو بے وضو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں۔ آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر معمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں۔ ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے۔ اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے، بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے۔ اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات، اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی۔ اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے، اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں۔ اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا۔ کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں، حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ اور وہ کوئی کسی نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو ایک صاحب بولے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی۔ تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھے کچھ نہیں، یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا، اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں۔ ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس۔ تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی، تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے۔ ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے،
بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی، کہا یاز آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، بتاؤ کیا کریں۔ تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا، عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا۔ انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ چلے آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں، اس فقیر کی ماں نے تو چلو معاف کر دے، آپ درگزر فرمائیں، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، چلیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی، اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی۔ تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا اگر آپ بچے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے، کہا یہ کیا بات ہوئی، وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا، اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے، یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں، یہ سید زادہ ہے، اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے، ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے، ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے۔ بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا، انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا، فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے۔ میرے بھائی آپ کا گمان مضبوط ہونا، آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا، یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے۔ جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے، ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر، بڑے حوصلے پیدا کریں، بڑے گمان پیدا کریں۔ 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف کے اندر، 10 دن۔ اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا، خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا، وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام۔ 10 دن حضور کا قیام رہا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا، بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی۔ اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے، کریم تشریف فرما ہے، غلام ساتھ ہے،
غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت عاری نکلے، حضور اتنی تکلیف دی، آپ کرم نوازی فرمائے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ بندہ نوازی فرمائیں ان کے لیے دعائے ضرر کریں، تباہ ہو جائیں یہ۔ حضور فرمانے لگے کر دو دعا، یا رسول اللہ کر دیجئے۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور نہیں یہ کیا۔ آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا، ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں، سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا خبر ہو۔ تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے، تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما، تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما۔ جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا، لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی، حالانکہ ایک بھی نہیں مانا۔ تو یہ سوچ ہے نا، یہ گمان ہے نا، یہ رائے ہے نا، یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی، اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی، کلمہ پڑھ جائے گی، دین کے اندر آ جائے گی، لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں، کمزور باتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا، وہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں۔ اچھا گمان، اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام، یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں، مثبت رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی عرض نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے مشکات شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ؟ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی۔ صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
वो आपका नाम बिगाड़ बिगाड़ के लेते हैं और माज़अल्लाह नाम बिगाड़ के आपको बुरा भला कहते हैं। तो महबूब ने क्या जवाब दिया? वो बड़े परेशान थे और जब आए थे तो उनके लहजे के अंदर बड़ी सख्त किस्म की घरानी थी कि ये उनकी जुर्रत और इस तरह का उनका रवैया। बड़ी तकलीफ में थे, परेशानी में थे, मायूस थे और उनके लिए सख्त राय रखते थे। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया यश्तनीउन मुज़म्ममम व यलअनून मुज़म्ममम व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया वो किसी मुज़म्मम को बुरा भला कहते होंगे, किसी मुज़म्मम को गाली देते होंगे, मुझे तो अल्लाह ने मुहम्मद बना के भेजा है, मैं तो मुहम्मद हूँ। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। जब आप इस सोच के मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी। जब आपका ख्याल होगा ना पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था, ना जाने वो किसके बारे में ये तबसरा कर रहा था, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दो लोग बेचारे जो दूर खड़े हैं ना, वो मुफ्त में हम खींच के ले आते हैं कि मेरे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। ओ भाई, आप इतने अहम नहीं हैं, उनको कोई और काम भी हो सकता है, वो कोई और गुफ्तगू कर रहे थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सारा ज़माना आप ही को डिस्कस करता है? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी बड़े काम हैं लोगों को करने के। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि सब आप ही की बात करते हैं और सब आप ही का जिक्र करते हैं? ढेर सारे लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, शुमार भी नहीं करते हैं। दुनिया कहीं और बसती है, किसी और जगह पे लोग चीज़ों को देखते हैं। अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचा करें, अच्छी राय दिया करें, मुस्बत तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, खैर वाला मामला करें। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक बयान किया है कि आप बाहर गली में निकले और नमाज पढ़ के आप निकले तो आपको एक नमाजी और नेक और साले और दीनदार आदमी बाहर से आता हुआ दिखाई दिया, ये गुमान मत करें तो देखो जी इसने जमात से नमाज ही नहीं पढ़ी। ये गुमान करें कि हो सकता है वहां पढ़ के आ रहा हो जहाँ 15 मिनट पहले हो जाती है। आप अच्छा क्यों नहीं सोचते? मुस्बत राय क्यों नहीं रखते? आप खैर वाला मामला क्यों नहीं करते? अच्छे गुमान। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों को ये कहते हुए देखा है, देखो ये आदमी जो है ना, ये फलां मामले के अंदर बड़ा मनफी काम करता है, देखो ये फलां काम। अच्छा, मजबूरी नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते। वो किसी ने कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं हो सकता है कोई मजबूरी किसी की हो, कोई तकलीफ हो। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना जामा मस्जिद बगदाद शरीफ में जुमे के फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाया करते थे। तो एक अच्छे बिजनेसमैन को ख्याल हुआ कि वैसे जो लोग बड़ी तबलीग करते हैं और लोगों को खैर का सबक देते हैं और बड़े नवाफिल बताते हैं, और ख़ुद ये है कि सुनन और नवाफिल अब अभी अदा नहीं हुए और ये चले गए, तो बहुत सारे लोगों से उसने अपनी इस बदगुमानी का जिक्र किया। तो लोगों ने कहा यार मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान करें। कहने लगा नहीं, वो हर जुमे ऐसा करते हैं। तो एक दिन किसी ने कहा यार तू छोड़ दे इस काम को, लेकिन वो बस बदगुमानी भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये भी सराहियत ही कर जाती है। ये शक तो दीवाना सा कर देता है लोगों को, अजीब मजनून किस्म की हरकतें करने लग जाते हैं मशकूक होने के बाद। तो एक दिन उसने नमाज जुम्मा पढ़ा और हजरत के पीछे जासूसी करते हुए निकल गया, जो सख्त मना है दीन में। तो शेख मस्जिद शरीफ से निकले और एक नान बाई की दुकान से उन्होंने नान खरीदे। तो फिर एक और बदगुमानी की, कहने लगा अच्छा भूख बड़ा तंग करती है इसलिए सुन्नतें छोड़ दी, इसलिए नवाफिल छोड़ दिए। फिर हजरत ने एक जगह से कबाब लिए तो कहा देखो उम्र देखो और इनके जायके देखो, किस उम्र में बदगुमानी पे बदगुमानी। लेकिन थोड़ा सा शेख तेज कदमों से चले और एक आबादी ख़त्म हुई तो एक बेआबाद सी जगह आई, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े
تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کانپ رہا ہوں، میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا؟ جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا، شیخ کیا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے؟ 14 سال بیت گئے، میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ حضرت بشر نے ان کے آنسو پونچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے؟ یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم برے گمان سے بچیں، برے ذہن سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں، یہ ہماری طبیعت کو بھی اچھا رکھیں گی، ہمیں لوگوں سے پیار بھی ہو جائے گا، نفرتیں بھی ہمارے دلوں سے نکلیں گی، ہماری رائے بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں پیار پھیلے گا، معاشرے میں محبت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں اور گمان کو اس طرح کا صاف ستھرا نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خیر نظر نہیں آتی، پھر ماحول ایک ایسی طرف چلا جائے گا جس میں بہرحال تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا دل بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا باطنی سرور اور کیف عطا کرتا ہے، اس کی کیفیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو جہاں تقوی کا اور بہت سارا نور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اچھی سوچوں کی پریکٹس کریں، اچھے گمان ان دنوں میں اپنی طبیعت میں پیدا کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی مخلوق اچھی لگے، تاکہ ہمیں خیر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے فضائل تو ماشاءاللہ سے خیر مجھے کوئی عنوان بتایا نہیں گیا، جو میری سمجھ میں آیا میں نے بات کر دی۔ تو رمضان کے فضائل کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، یعنی اس کو زندگی میں رمضان مل تو گیا لیکن اس سے وہ خیر حاصل نہیں کر سکا، تو یہ تو بہت بڑی خیر پانے کا ایک ذریعہ ہے اور بہت بڑا اجر حاصل کرنے کا ایک ذخیرہ ہے۔ بشرط یہ ہے کہ اہمیت دیں، توجہ کریں اور کسی لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم احباب نے جو بندوبست کیا ہے، تیرے اس گھر میں سب جمع ہوئے ہیں تو ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما،